حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، آپ جانتے ہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، براہ راست اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود کلام کیا ہے۔ بولیے نا، کیا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی نصیب ہے۔ اب پورا اللہ تعالیٰ وہ منظر بیان کرتا ہے کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ اللہ پاک بتاتا ہے کہ ہم نے جب یہ شان عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کیا کر رہے تھے۔ بڑی دلچسپ یہ داستان ہے، اگر آپ سنیں گے تو یقیناً اس سے کئی آپ کو عظیم واقعات مل جائیں گے، سبق آموز نکات ملیں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے میرے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو مخاطب ہے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا پہنچی ہے آپ کو اطلاع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی؟ آپ کو خبر آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے محبوب آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ خود اپنے پیغمبر کو کہانی سنا رہا ہے، تو کہانیاں سننی چاہیے، لیکن کہانیاں کن کی؟ طوطا مینا کی کہانیاں نہیں، لیلا مجنو کی نہیں، ہیر رانجھے کی نہیں، پیغمبروں کی کہانیاں، وہ کہانیاں جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ کہانیاں جو رب بیان کرتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ کس سے کہانیاں سننا انسان اس کو بڑا پسند کرتا ہے، انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے کہ مجھے کوئی کہانی سنائی جائے، لیکن کہانی وہ سنے نا جو اللہ نے بیان کر رکھی ہے۔ جی، حل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیارے پیغمبر کیا آپ تک پہنچی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان؟ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 تھی، اور آگے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے اذ رآ نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ جب مدین سے واپسی پر تاریک رات میں آپ نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں کو کہا تم ذرا یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس سے کوئی چنگاری، یا مجھے مل جائے آگ کے پاس کوئی راہ دکھانے والا۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اس آیت کے اندر کئی واقعات اور کئی نکات بیان ہو گئے۔ آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے اذ، جب، رآ دیکھی، نارن آگ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھی؟ اب یہ جو آگ دیکھی تو یہ کب دیکھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے۔ مدین کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ ایک کنواں تھا، اس کنویں سے کچھ نوجوان پانی بھر رہے تھے، اور کنویں کی ایک طرف دو جوان بچیاں کھڑی تھیں، اور وہ جو جوان کنویں پر پانی بھر رہے تھے وہ ان بچیوں کو پانی بھرنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ بھئی تم جوان ہو، بعد میں بھر لو گے، وہ دو بچیاں ہیں، ان کو پانی پہلے بھرنے دو، وہ بھر کے چلی جائیں تو تم بعد میں بھرتے رہنا۔ لیکن نہیں، انہوں نے ان بچیوں کو باری نہیں دی۔ جب نہیں دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر تو دیکھتے رہے یہ منظر، لیکن آپ سے برداشت نہ ہوا کہ بچیاں ہیں، ان بچیوں کو کوئی پانی بھرنے ہی نہیں دے رہا، تو آپ نے ایسے ایک ہاتھ سے ان کو ایک طرف کیا اور جلدی سے بچیوں کو پانی بھر دیا۔ اب اس واقعے سے بھی ہمیں ایک سبق مل گیا ہے کہ اگر کوئی جوان بچی باہر کھڑی ہو تو اس کا کام سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ ہم اگر میل ہیں، مرد حضرات ہیں، ہم ایک سائڈ پہ ہو جائیں، یعنی اگر کوئی بل جمع کرانا ہے بجلی کا یا گیس کا جو بھی ہے بینک کے باہر، اور وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو پہلے باری کس کو دینی چاہیے؟ عورت کو۔ لیڈیز فرسٹ، عورتوں کا حق پہلے ہے۔ جی، آپ کسی بس میں سواری کر رہے ہیں اور آپ کو سیٹ ملی ہوئی ہے تو آپ سیٹ چھوڑ دیں، کوئی لیڈی سواری ہے تو سیٹ اسے دے دیں۔ تو خواتین کے بھی حقوق ہیں جی، یہاں آپ نے خواتین کے حقوق ادا کیے ہیں۔
کہ عورت ذات ہے تو عورت ذات کو پہلے پانی بھرنے کا موقع دیا جائے۔ آپ نے پھر ان بچیوں سے ایک سوال کیا، سوال یہ تھا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے؟ تم خود اکیلی پانی بھرنے کے لیے آ گئی ہو، تمہارے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو ان بچیوں نے بتایا کہ ہمارا باپ ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، تو وہ بوڑھا باپ پانی بھرنے کے لیے نہیں آ سکتا، اس لیے ہمیں اپنے باپ کی خدمت خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مناسب سمجھا کہ میں انہیں گھر تک پہنچاؤں تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اب وہ بچیاں جو تھیں انہوں نے کہا ہم آگے آگے چلتی ہیں، آپ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں کیونکہ آپ کو راستے کا پتہ نہیں ہے۔ بچیاں آگے آگے جا رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ راستے میں ہوا چلی، دوپٹہ جو ہے وہ بالوں سے سرکنا شروع ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچھا نہ لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ، میں تمہارے آگے آ جاتا ہوں تاکہ میری نظر تمہارے بالوں پر بھی نہ پڑے، تمہارے بالوں پر بھی میری نظر نہ پڑے، تم میرے پیچھے آ جاؤ اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے راستہ بتاتی جاؤ۔ اب جب یہ بچیاں اس اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو یہ بچیاں کسی عام باپ کی نہیں تھیں، وہ بوڑھا شخص کوئی عام بوڑھا نہیں تھا، وہ اللہ کے عظیم پیغمبر جناب حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ بولیے نظرہ کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ کچھ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کچھ عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، قیام پذیر رہے، کچھ ان سے فیض حاصل کیا۔ علامہ اقبال نے بھی اسی لیے کہا تھا اگر کوئی شعیب آ جائے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلیٰ رویے سے اور کردار سے حضرت شعیب علیہ السلام بہت متاثر ہوئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ جی یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ نیک سیرت رشتہ ہونا چاہیے۔ کون سا رشتہ بولیے؟ ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا کہ یہ اتنا عظیم بلند کردار کا نوجوان ہے، یہ تو پھر میرا داماد بننا چاہیے کہ جس نے میری بیٹیوں کا اتنا حیا کیا ہے اور اس اہتمام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ انہیں گھر تک پہنچایا ہے، تو یقیناً یہ میری بیٹیوں کا رکھوالا ہو سکتا ہے، محافظ ہو سکتا ہے۔ تو نکاح کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور بیوی دے دی، نکاح ہو گیا۔ اب جب یہ نکاح ہو گیا ہے، یہ بات بھی یہاں تھوڑی سمجھانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھا ہے، زندگی بھر خیال رکھا ہے، انہیں کوئی تکلیف آنے نہیں دی۔ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مشکل ترین سفر ہوتے تھے، پیدل سفر کرنا اور دن کا سفر، رات کا سفر۔ اچھا موسم بھی سردی کا تھا، اتفاق دیکھیں آپ، اب سردی کا موسم ہو تو یقیناً انسان کو پھر سردی تو لگتی ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مدین سے مصر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، پالا لگ رہا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں رکو، مجھے کہیں دور آگ نظر آ رہی ہے، میں تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے وہاں سے چنگاری لے آؤں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں مجھے کوئی بندہ مل جائے اور وہ مجھے مصر تک جانے کا کوئی راستہ سمجھا دے، دونوں کام ہو جائیں گے، ایک تیر 2 شکار۔ یہ اپنی بیوی سے گفتگو کر رہے ہیں کہ تم یہاں رکو، میرے آنے تک میرا کیا کرو، انتظار کرو، میں جا رہا ہوں آگ لینے کے لیے، مجھے دور آگ نظر آ رہی ہے۔ اب یہ جو لفظ اللہ رب العالمین نے بولے، واقعہ تو صرف اتنا ہی ہے قرآن نے جو بیان کیا، اذ رآ نارن، جب موسیٰ نے آگ دیکھی، جب موسیٰ نے، سارے نہیں وہ بولنے لگے، جب موسیٰ نے
آگ دیکھی. اللہ کرے ہمارے اندر بھی کوئی آگ لگ جائے. ہاں اندر آگ نہ لگے تو جاگ نہیں آتی، آگ لگ جائے تو پھر جاگ لگ جاتی ہے. آگ کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. عشق کی آگ اندر ہونی چاہیے. بولیے نا کون سی آگ؟ عشق کی. اللہ کے عشق کی آگ ہونی چاہیے. اللہ کے عشق کی چنگاری انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے تاکہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے مائل رہے، ہمہ وقت مستعد رہے، سرگرم عمل رہے. کوئی آگ اندر ہوتی ہے جو انسان کو نیک کام کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اگر یہ آگ جو اللہ کے عشق کی آگ ہے، اگر یہ آگ جل رہی ہو تو پھر انسان کسی آگ سے جلتا ڈرتا بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بولیے نا آگ سے نہیں ڈرے. کیوں نہیں ڈرے؟ کیونکہ اندر اللہ کے عشق کی آگ موجود تھی. دیکھی آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب آپ آگ دیکھی فقال لأہلہم کثوا، وہ بیوی تے پہلی پالے نال ٹھردی پی سی نا جی. عورت ذات کو ویسے بھی سردی بولیے زیادہ لگتی ہے. فقال آپ نے فرمایا لأہلہ، اپنی اہلیہ سے، اپنی وائف اپنی مسز سے فرمایا لأہلہم کثوا، تم یہاں رکو، تم یہاں ٹھہرو. اب لفظ جو اللہ رب العالمین نے بولا ہے وہ کیا ہے؟ لأہلہ. ایک دفعہ بول لیں آپ بھی، اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے فرمایا. اچھا بیوی کے لیے کئی الفاظ ہیں. آپ زوجہ بھی بولتے ہیں، زوجہ عربی زبان کا لفظ ہے جی. زوجہ لفظ بھی یہاں ہو سکتا تھا لیکن نہیں، یہاں لفظ کیا آیا ہے؟ لأہلہ. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اہل میں شامل ہوتی ہے، بیوی آل میں شامل ہوتی ہے. بھائی یہ جملہ سمجھ آ گیا ہے؟ بولیے ایک دفعہ، بیوی آل میں شامل ہوتی ہے، بیوی اہل میں شامل ہوتی ہے. بیوی کو اہل سے نکالا نہیں جا سکتا. قرآن کی یہ آیت اور یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. بہت بڑا مسئلہ قرآن نے خود حل کر دیا نا. کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی اہل بیت میں کون کون ہیں، کون کون ہیں اور کون کون نہیں ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو آل میں شامل نہیں کرتے. قرآن نے بتا دیا نہیں نہیں نہیں، جو بیوی ہوتی ہے وہ اہل میں شامل ہوتی ہے. لہذا ماننا پڑے گا ہمارے آخری پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. ویسے آپس کی بات ہے، بیوی کو اہل سے نکالا جا سکتا ہے؟ آپ نکال کے دیکھیں تو صحیح، وہ آپ کو نکال دے گی. ہاں وہ بیوی آل میں شامل ہوتی ہے. بیوی کو آپ کہتے کہ گھر والی، بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ تو بیوی گھر سے باہر کیسے ہے جی؟ بیوی گھر سے باہر ہے تو آپ پھر کیا گھر کے اندر ہوں گے؟ آپ بھی گھر سے باہر نکل جائیں گے. لہذا بیوی کو گھر سے نکالا نہیں جا سکتا، بیوی گھر کے اندر ہے. بیوی ہی تو گھر کے اندر ہے تو گھر چلتا ہے نا جی. بیوی ہی گھر سے نکل جائے گی تو گھر کیسے چلے گا؟ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا تم یہاں رکو، مجھے آگ نظر آئی ہے. اچھا آپ بتا کے جا رہے ہیں، ویسے نہیں جا رہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں بیوی کو کبھی بتاتے نہیں ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو جہاں بھی جائیں بیوی کو بتا کے جائیں، اس سے پیار بڑھتا ہے. کیا خیال ہے؟ بتا کے جانا چاہیے نا کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، آپ چاہتے تو ایسے نکل جاتے آپ، لیکن آپ نے اسے روکا، یہاں تم رکو، اور ساتھ اسے بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں. انی آنست نارا، مجھے نظر آئی ہے آگ، میں نے دیکھی ہے آگ. اب یہ جو لفظ ہے آنست، اس کے اندر بھی بڑا لطیف نقطہ موجود ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہا مجھے آگ نظر آئی ہے. لفظ رأیتو بھی ہو سکتا تھا، رأیتو کا معنی بھی ہوتا ہے میں نے دیکھی ہے، لیکن آنستو لفظ آیا ہے. آنستو کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ آپ نے بڑے شوق سے بتایا، بڑی خوشی سے بتایا
جھوم کے بتایا کہ مجھے آگ نظر آئی ہے. جی بھائی میں یہاں تھوڑا واضح کرتا ہوں, گرمی کا موسم ہو نا, گرمی کا, آپ کو آگ کہیں نظر آ جائے, وہ کوئی آپ کو کیا اس سے سکون ملے گا, کیا خوشی حاصل ہوگی, آپ بلکہ اسے پانی ڈال کے بجھا ہی دیں گے, اگے تھوڑی گرمی لگی ہے. جی تو گرمی کے موسم میں آگ اگر نظر بھی آ جائے تو آپ اسے شوق سے نہیں دیکھتے, محبت سے نہیں دیکھتے. لیکن سردی کا موسم ہو, شدت کی سردی ہو, اور بیوی کو سردی لگ بھی رہی ہو, اور کہیں سے آگ مل جائے, اور زمانہ بھی وہ, راستہ بھی وہ, جس میں نہ کوئی ہوٹل, نہ گھر, نہ کوئی دکان, نہ کہیں سے کوئی ماچس کی ڈبیا. جی یہ تو اس موسم کی, اس زمانے کی بات ہے جب یہ چیزیں تھی ہی نہیں. تو آپ نے بڑے شوق سے بتایا, خوش ہو کے بتایا اپنی بیوی کو, ہون تیرا پالا لے جائے گا, میں نے لب گئی ہے اگ, کرما لیے کہ لب گئی ہے. بڑے شوق سے, بڑی خوشی سے بتایا. لعلی آتیکم منہا بقبس, میں لے آؤں, شاید میں لے آؤں تمہارے لیے اس سے کوئی چنگاری, او اجدو علی النار ہدا, یا مجھے مل جائے آگ کے پاس کوئی راہ دکھانے والا. آگ کے پاس کوئی راہ دکھانے والا, کوئی راہ سمجھانے والا, مصر کا راہ ہمیں سمجھ آ جائے. لیکن پیغمبر کے ہر جملے کے اندر بڑے لطیف اشارے موجود ہوتے ہیں. گئے اپنی بیوی کا پالا, سردی دور کرنے کے لیے آگ دیکھ کر آگ کی طرف گئے تھے, لیکن جب اس آگ کے پاس پہنچے تو آگے جہان ہی کچھ اور تھا, منظر ہی کچھ اور تھا, نظارہ ہی کچھ اور تھا, وہاں کچھ آواز ہی اور تھی. کیا تھا وہاں پر؟ فلما اتاہا, جب آپ وہاں پہنچے. سنو لفظ پھر ایک بار, فلما اتاہا, جب آپ وہاں پہنچے اس آگ کے پاس. نودیا یا موسیٰ, تو ندا دی گئی اے موسیٰ, انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اے موسیٰ بلا شبہ میں تیرا پروردگار ہوں, پس تو اپنے جوتے اتار دے, کیونکہ یہ وادی جس میں تو داخل ہو چکا ہے یہ کوئی عام وادی نہیں, مقدس وادی, وادی طویٰ ہے. کیا آواز آئی؟ انی انا ربک, انی انا ربک. اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. ہائے ہائے ہائے, اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. کدے انج بھی رب لبدا ہے؟ گئے لین اگ تے لب گیا رب, تے تسی مٹھے بولنا, نہیں تسی اچھی نہ بولنا, دوانوی لگ گیا بڑا پالا, اللہ کرے دوانوی کدھروں لب جائے اگ, تے لب جائے دوان رب. انی انا ربک, اے موسیٰ تو لینے آیا تھا آگ, پر سن میں تیرا رب ہوں, میں تیرا رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام لینے گئے تھے آگ, مل گیا رب. انی انا ربک. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بھی سوچ کے بتائیں کہ کیا آگ اپنے لیے لینے گئے تھے؟ بیوی کو بتا کے گئے تم یہاں رکو, تم یہاں ٹھہرو, میں تمہارے لیے لے کے آتا ہوں چنگاری, کیونکہ مجھے نظر آ گئی ہے آگ, تو میں وہاں سے تمہارے لیے چنگاری لے آؤں گا, سردی تیری لے جائے گی. گئے بیوی کے لیے, بیوی کے آرام کے لیے, بیوی کے سکون کے لیے. یہاں قرآن یہ واقعہ اسی لیے یوں ہی نہیں بیان کرتا قرآن کہانیاں. قرآن کی ہر بات کے اندر کوئی پتہ ہوتا ہے, کوئی خبر ہوتی ہے, کوئی راز کی بات ہوتی ہے جس تک انسان نے خود پہنچنا ہوتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر اگر اپنی بیوی کو آرام پہنچانے کے لیے آگ بھی لینے جائے تو اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. لہذا بیوی کو کوئی آرام پہنچانے والا ہو تو اسے رن مریدی کا تانا نہ مارے. بیوی کو آرام پہنچانا بھی سکون ہے, یہ ثواب ہے. بولیے نا کیا ہے؟
بیوی کو آرام پہنچانا بھی کیا ہے؟ انا وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، اے موسیٰ میں نے تجھے پسند کر لیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ میں نے تجھے، اب وہ کلام ہے نا، اللہ کا کلام ہے، وہ کلام سنا رہا ہوں، موسیٰ مجھے تو پسند آ گیا ہے، اب سن جو میں تجھے سنانا چاہتا ہوں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ مغالطے میں نہ رہنا، آیا تو آگ لینے تھا مگر مل تجھے میں گیا ہوں، تو مغالطے میں کسی شک میں نہ رہنا کہ میں کوئی اور ہوں، میں ہی اللہ ہوں، انا اللہ، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، بس تو صرف میری عبادت کیا کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے تو نماز قائم کیا کر۔ میری یاد کا جو طریقہ ہے، مجھے یاد کرنے کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ بولیے نماز۔ تو نماز قائم کیا کر میری یاد کے لیے۔